اس پیغام کے آگے پہنچانے والے بن گئے، عبادتوں کے معیار قائم کیے، اعلیٰ اخلاق کے معیار قائم کیے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے معیار قائم کیے، محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے گئے، تبلیغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، اور یہ جاگ ایک سے دوسرے کو لگتی چلی گئی، یہ نیکیوں کے کام آگے بڑھتے چلے گئے، اور صرف اپنے قریبی ماحول کی اصلاح اور قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ برِ صغیر ہند و پاک کی حدود سے نکل کر، بلکہ ایشیا کی حدود سے بھی نکل کر یورپ اور امریکہ میں بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنے لگے اور کوششیں بھی کی اور پہنچے بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنوں کی تربیت کے لیے تقویٰ میں بڑھنے اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے کے لیے جلسوں میں توجہ دلائی ہے، جلسوں کے انعقاد کے لیے کا مقصد، بہت بڑا مقصد یہی تھا، وہاں اس جلسے کی غرض بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جلسے میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں۔ بس اس چھوٹی سی بستی جو آج بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ابھی تک ریل بھی نہیں ہے، اب ریل لانے کے لیے وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں، پہلے کسی زمانے میں آئی تھی پھر ختم ہو گئی۔ اس کے رہنے والے عاشق صادق نے جو اللہ اور رسول کے عشق میں فنا تھے، جس کے سپرد اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا کام کیا تھا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کے تسلی کے الفاظ کے بعد پوری طرح تسلی میں تھا کہ اس کام نے تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے قطع نظر اس کے کہ وسائل ہیں یا نہیں، قطع نظر اس کے کہ ریل و سڑک کا انتظام ہے یا نہیں، قطع نظر اس کے کہ پیغام پہنچانے کے لیے مال و زر کی فراوانی ہے یا نہیں، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ پہلے سالانہ جلسہ میں صرف 75 افراد شامل ہوئے تھے، اور ایسے کاموں کی سر انجام دہی کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور فرمایا کہ ہم نے یورپ اور امریکہ میں پیغام حق پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی بھی اس جلسے میں کرنی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس عظیم الشان نبی کے ماننے والے ہیں جو محسن انسانیت، جس کے دل میں خدا کی مخلوق کے لیے ہمدردی اور تڑپ تھی، جس نے اپنی جان کو اس کام کے لیے ہلکان کر لیا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا، جو اپنی سجدہ گاہوں کو اس لیے ترک کرتا تھا کہ تمام دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا واحد کی پہچان کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے والی اور اس کا حقیقی عبد بن جائے۔ بس اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہے، تو اپنے اندر پاک تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور جزائر کے رہنے والے سب انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ انسانیت
سے ہمدردی کے خالص جذبے کے تحت انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی قرآنی تعلیم سے آگاہ کرنا، انہیں اپنے پیدا کرنے والے اور رب العالمین اور الہ الناس خدا کے سامنے جھکنے کی طرف توجہ دلانی ہے۔ مذہب کے نام پر نفرتوں کی خود ساختہ دیواریں گرا کر دنیا کے ہر انسان سے خالص ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے محبتوں، پیار اور بھائی چارے کی قرآنی تعلیم کے اسلوب سکھانے ہیں۔ بس اس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے کوشش کی۔ یورپ اور امریکہ تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا، آپ کے صحابہ پہنچے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کام بھی ان جانثاروں نے جو اس زمانے کے امام اور مسیح دوران کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اس قوت قدسی کی وجہ سے جو آقا کی کامل غلامی اور عشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غلام صادق کو بھی عطا فرمائی تھی، یہ کیا گیا، اس قوت قدسی کی وجہ سے کام کیا۔ اور پھر اس قوت قدسی کے چشمہ رواں نے اپنے صحابہ کو اس طرح فیض یاب اور سراب کیا کہ وہ بھی آخرین منہم کا خطاب پا کر اولین سے مل گئے، عبودیت کے اعلیٰ ترین معیار قائم ہوتے چلے گئے، تقویٰ میں ترقی کی منازل طے ہوتی چلی گئیں، جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کے لیے بے چین رہنے لگے، انسانیت کی ہمدردی کے جذبے جو تھے دل میں موزن ہونے لگے، اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور صرف جذبات اور علم تک ہی نہیں، یہ باتیں صرف علم تک ہی محدود نہیں رہیں یا جذبات تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ یہ لوگ پھر اس کی عملی تصویر بن گئے، اور اس تقویٰ کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا کہ زمانے کے امام اور مسیح و مہدی دوران سے خوشنودی کی سند حاصل کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہیں، یا